مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی تبلیغ اسلام فرمائی، اور جن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور اسلام قبول کرتے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں کہ نصیبین سے 7 جن اسلام قبول کر کے بطن نخلا سے اپنی قوم میں واپس آئے تو 300 جنوں کا وفد ہجون میں آ کر کے رکا۔ جس طریقے سے انسانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور بیعت عقبہ، بیعت عقبۃ ثانیہ یہ وجود میں آئی۔ مدینے سے جو حج کے لیے مکہ آتے اللہ کے رسول، انہیں اسلام کی تبلیغ فرماتے اور پھر وہ مکہ جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے۔ جتنی تعداد میں وہ جاتے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو لے کر کے آتے۔ اسی طرح جناتوں میں بھی یہ معاملہ رہا کہ پہلے 7 جنوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں رہے، دین اسلام کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ گئے اور اپنے علاقے میں انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر اسلام قبول کروانے کے لیے ان 7 کی محنت یہ تھی کہ 300 جناتوں کو لے کر کے آئے، اور وہ 300 جنات کا جو وفد تھا وہ مقام ہجون میں آ کر کے رکا تھا۔ احقب نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور، ہماری قوم کا ایک وفد آپ سے ملاقات کے لیے ہجون میں حاضر ہے۔ یہ احقب ایک جن جس نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے یہ عرض کیا کہ ہماری قوم مقام ہجون میں جو ہے خیمہ زن ہے، آپ وہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی۔ آگے کی روایت حضرت انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد جنوں کا مکہ میں آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ صرف وہ شخص چلے جس کے دل میں ذرہ برابر آلودگی نہ ہو، قوی دل والا، مضبوط دل والا میرے ساتھ چلے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جاتے ہوئے ایک برتن میں نبیذ بھرا اور وہ لے کر کے چلے۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ پانی کے اندر کھجور یا خاریک بھگا دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے لیے صبح پانی کے اندر کھجور یا خاریک ڈال دیتی اور اللہ کے رسول
شام میں رات کے وقت وہ پانی پیتے اور رات میں پھر میں پانی کے اندر کھجور ڈال دیتی اور اللہ کے رسول صبح اس کو پیتے۔ تو نبیذ کا مطلب ہے وہ پانی کہ جس میں کھجور بھگائی گئی، تو کھجور کا اثر اس میں آ جاتا ہے، کچھ مٹھاس اس میں آ جاتی ہے، اور وہ پانی طاقتور ہوتا ہے، غذائیت والا ہوتا ہے، تو اس کو پینے سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ پانی حضور کی سنت ہے، اسی کو نبیذ کہتے ہیں کہ دن میں کھجور بھگا دی، رات کو پی لیا، رات کو کھجور بھگا دی، دن میں پی لیا۔ کھجور بھی بھگا سکتے ہیں، کھاریک بھی بھگا سکتے ہیں۔ تو وہ نبیذ یعنی کھجور ڈالا ہوا پانی وہ برتن میں لے کر کے ہم چلے، یہاں تک کہ جب ہم حجون پہنچے، یہ وہی جگہ جہاں پر جناتوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر میرے ارد گرد خط کھینچ دیا، انگلی سے اللہ کے رسول نے حصار، جس کو حصار کہا جاتا ہے۔ آج کل عاملین اگر حصار کی بات کریں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا، تو حصار بھی حضور سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حصار کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بٹھایا اور ان کے ارد گرد لکیر کھینچ دی گولائی میں، اور پھر فرمایا جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں ٹھہرے رہوں، یعنی حصار سے باہر مت نکلنا، اس حصار کے اندر ہی تمہیں رہنا ہے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک حصار سے نکلنا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سارے جن حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر بھی اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصار حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنوں کی طرف تشریف لے گئے، میں نے دیکھا کہ جن آپ کے پاس ہجوم کر رہے تھے، یعنی بہت زیادہ بھیڑ تھی جنوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جنوں سے رات بھر باتیں کرتے رہے۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے دریافت کیا کہ تم رات بھر یہیں ٹھہرے رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، نکلے تو نہیں تھے یہاں سے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا اس لیے میں یہیں ٹھہرا رہا، یعنی اس حصار سے میں باہر نہیں نکلا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام نصیبین کے جنات تھے، بہت سے معاملات میں ان میں باہم خصومت تھی، یعنی جھگڑا تھا، بہت سارے معاملات میں ان کا آپسی جھگڑا تھا، میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے۔ جنات حضور کے پاس اپنے مقدمات لے کر کے، اپنے جھگڑے لے کر کے آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلے فرما دیے، اور کتنی زیادہ تعداد میں ان کے یہ جھگڑے ہوں گے کہ پوری رات ان کے معاملات حل کرنے میں نکل گئی، اور صبح فجر کا وقت ہو گیا، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس وضو کا پانی ہے؟ میں نے عرض کیا نبیذ ہے، یعنی جس پانی میں کھجور بھگوئی ہے وہی پانی ہے، اور کوئی پانی
نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، یعنی اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ صرف کھجور اس میں ڈالی گئی ہے، کھجور کی وجہ سے اس کی جنس تبدیل نہیں ہوئی۔ ہاں اگر اس کو پکایا جائے یا کوئی اور چیز پانی کے اندر ڈال کر کے اس کو پکایا جائے اور پکانے کی وجہ سے اس کی جنس بدل جائے، اس کا نام بدل جائے، جیسے ہم گوشت ڈال دیتے ہیں اس میں مسالہ ڈال دیتے ہیں پھر اس کا نام شوربہ ہو جاتا ہے، اب وہ پانی نہیں رہتا، یا ہم اس میں شکر ڈال دیتے ہیں، نیمبو نچوڑ دیتے ہیں، اس کو ہلا دیتے ہیں، اب اس کا نام شربت ہو جاتا ہے، پانی نہیں رہتا۔ تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا کہ جو پانی کے نام سے نکل جائے، اب اس کو پانی نہ کہا جائے، لیکن یہ پانی ایسا ہے کہ جو اپنی حقیقت پر باقی تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بھی پاک ہے اور کھجور بھی پاک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا کرنے کی تیاری کی، کھڑے ہوئے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نماز کے کتنے پابند تھے۔ اب حضور نماز کی، بالخصوص نماز فجر کی اتنی پابندی کریں کہ پانی نہیں تھا تو جو پینے کا پانی تھا اسی سے اللہ کے رسول نے وضو فرمایا کہ پانی بعد میں پی لیں گے، پہلے ہمیں وضو کرنا ہے، اس پانی سے وضو فرمایا اور فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے۔ تو جب نبی اتنی پابندی کریں تو امتی کو تو اور زیادہ پابندی اس کی کرنی چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں سے غفلت میں ہیں۔ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جنات میں سے 2 فرد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نماز میں آپ ہماری امامت کریں، یعنی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، تو ہمیں بھی شامل فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ بھی نماز میں شامل ہوئے۔ اللہ کے رسول نے امامت فرمائی، فجر کی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ تبارک کی تلاوت فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پوری سورت کی حضور نے تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ جن کی تلاوت فرمائی۔ اسی 29ویں پارے میں جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں سورہ جن ہے، تو حضور نے دوسری رکعت میں سورہ جن کی تلاوت فرمائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جناتوں کو میں نے دیکھا کہ جنات کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، اس کے باوجود ان کی شرمگاہ نظر نہ آتی تھی۔ یہ لوگ دبلے پتلے تھے مگر لمبے قد کے تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح جمع تھے گویا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سوار ہونا چاہتے، اس طرح حضور کے قریب ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دھکی کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں قرآن پاک سنا رہے تھے، حضور ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور دیگر صحابہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجن سے یہ رات مشہور ہوئی، پوری رات اللہ کے رسول نے جنوں سے گفتگو کی، وہ رات لیلۃ الجن یعنی جنوں کی رات سے مشہور ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ کے درمیان یہ باتیں بتائیں، صحابہ نے چاہا کہ ہم بھی وہ جگہ دیکھیں، تو پھر اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر واپس وہاں تشریف لائے،
اور جہاں پر جن ٹھہرے ہوئے تھے وہ تو کوچ کر گئے تھے، لیکن جس جگہ رات وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے آگ جلائی تھی، اور وہ نشانات جو تھے وہ سارے نشانات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھائے کہ یہاں جن جو ہے خیمہ زن تھے، یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں آگ جلائی تھی، یہاں یہ کیا تھا، وہ ساری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دکھائی۔ تو اس روایت میں ایک بات جو خاص قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصار میں رکھا تاکہ جنوں کا اثر ان پر نہ ہو۔ تو جن انسان پر قابو پاتے ہیں یا تو انسان کے اندر آ جاتے ہیں یا انسان کے دماغ پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ چیزیں روایتوں سے بھی ثابت ہیں۔ ایک روایت حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے سیاہ ستہ میں سے۔ تو حضرت عثمان ابن ابی العاص، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی عثمان بن ابی العاص، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر طائف روانہ کیا تو مجھے یہ شکایت ہونے لگی کہ میری نمازوں میں کچھ میرے سامنے آتا اور مجھے یہ یاد نہ رہتا کہ میں نے کتنی اور کیا نماز پڑھی۔ یعنی جن سامنے آ جاتا اور پھر وہ انہیں مشغول کر لیتا، جس کی وجہ سے آپ بھول جاتے کہ میں نے کیا نمازیں پڑھی۔ اس طریقے سے جن انہیں پریشان کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تکلیف بیان کی کہ یا رسول اللہ، معاملہ ایسا ہے کہ مجھے کچھ نظر آتا ہے دوران نماز اور میں بھول جاتا ہوں کہ میری نماز کتنی رکعتیں ہوئیں، میں نے کتنی نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے قریب بلایا اور فرماتے ہیں کہ میں ان کے سامنے اپنے دونوں پیروں کے پنجوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی، سینے پر مارا اور میرے منہ پر پھونکا اور ارشاد فرمایا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا اس سے، اے اللہ کے دشمن نکل جا اس سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس صحابی جو حضرت عثمان بن ابی العاص تھے ان کے اندر جن گھس گیا تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکالا۔ اور بھی ایک روایت ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد میں یہ روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس بچے کو کسی مصیبت نے پکڑ رکھا ہے جو دن میں کتنی ہی دفعہ آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے قریب کروا کر اس کے منہ پر دم کیا اور ارشاد فرمایا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن اس بچے کے اندر سے نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس بچے کے اندر جن گھسا ہوا تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکالا۔ تو یہ روایتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان پر کنٹرول کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ آپ کو جن ہے یا جن پریشان کر رہا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے میں نے یہ روایتیں آپ کے سامنے رکھی کہ احادیث سے یہ بات ہے ثابت کہ جن انسان کے اندر
جاتے ہیں، انسان کے اندر گھس جاتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنوں کی سرکشی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے، ان کے نور کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔